بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے کتاب کی جلد پر جو شعر ہے جی وہ اس روایت کا ترجمہ ہے. ذات حیدر کو کوئی کیا جانے، یا نبی جانے یا خدا جانے. جہاں اسی روایت کا جو علی کی معرفت یا خدا جانتا ہے. عرض المطالب فی فضائل و مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب، مؤلف مولانا عبید اللہ عمر السری. عرض کرو اس کی صفحہ نمبر 475 پر جی شب معراج میں جناب امیر کی آواز سے خدا پاک کا حضرت کے ساتھ متکلم ہونا، سبحان اللہ. یہ ہیڈنگ ہے. ان عبداللہ ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہوں نے ظاہر حال کو چھوڑا ہے. قال یعنی عبداللہ ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج. سوال کیا گیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کس لغت میں، کس زبان میں آپ کے پروردگار نے آپ سے گفتگو کی. فقال خاطبنی ربی بلغت علی، میرے پروردگار نے مجھ سے گفتگو کی علی کی زبان میں، علی کی زبان میں، بلغت علی. فقلت، یہ ہے نقطہ، یہ ہے فقلت یا ربی خاطبتنی انت ام علی. اے میرے پروردگار تو یہ بتا دے تو مجھ سے بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے. سبحان نقطہ یہاں ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو بلایا کس نے تھا؟ خدا نے بلایا تھا یا علی نے؟ پھر اشتباہ کیوں ہوا آپ کو؟ آپ غور کریں اس نقطے پر. خاتم الانبیاء کو اشتباہ کیوں ہوا؟ پر یا رسول اللہ، اے خاتم الانبیاء، اے صاحب الافلاک لما خلقت الافلاک، اے صاحب یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ کو خدا نے بلایا تھا، مقام دنا فتدلی تک آپ پہنچے تھے. آپ جبریل امین کے ساتھ گئے تھے. کیا آپ نے جاتے ہوئے کسی کے قدم دیکھ لیے تھے، یا آپ نے جاتے ہوئے کسی کو اپنے سے پہلے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ کو اشتباہ کیوں ہوا؟ آپ نے کس طرح سے فرمایا پروردگار تو مجھ سے مخاطب ہے یا علی بول رہا؟ کیا منزل بیان ہو گئی. آپ غور کیجئے اس پر کہ سرور کائنات خاطب انت یا ربی خاطبتنی انت ام علی، اے میرے معبود، میرے پروردگار، کیا تو مجھ سے خطاب کر رہا ہے یا علی مجھ سے خطاب کر رہا ہے؟ تو اب جہاں خاتم الانبیاء کو ذات لم یزر اور علی کی ذات میں اشتباہ ہو، وہاں کہاں ہم انسان علی کو سمجھنے کے لیے نکلے تو پھر میں یہی کہوں گا کیا پدی کا خاتم الانبیاء واقع نا صاحب. یعنی آپ اس پر توجہ دیں. اے میرے پروردگار کیا تو بول رہا یا علی بول رہا مجھ سے؟ اور کہاں پر یہ گفتگو ہو رہی ہے؟ مقام دنا فتد اللہ پر. اس کے معنی خود خاتم الانبیاء کو 100% یقین تھا کہ ان سے پہلے علی پہنچ چکے ہیں. صرف آواز میں اشتباہ ہو رہا تھا، آواز علی کی ہے یا خدا کی. نازک بات یہی ہے جی ہاں کہ آپ بول رہے ہیں کہ وہ بول رہے ہیں اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ پہنچ چکے ہیں. حضور کا یہ بیان کرنا. اب سرور کائنات، اب آپ دیکھیے خدا نے کیا جواب دیا. فقال یا احمد، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے احمد انا شیء لیس کالاشیاء، میں شیء ہوں مگر لیس کمثلی شیء، میری مثال کوئی شے نہیں ہے. ولا اقاس بالناس، میرا قیاس لوگوں پر. اب آپ غور کیجئے، توحید کا قیاس مخلوق پر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. ولا اصف بالاشیاء، مجھے کسی شے سے توصیف بھی نہیں کی جا سکتی. خلقتک من نوری، اے میرے حبیب میں نے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا. وخلقت علی من نورک، علی کو تیرے نور سے پیدا کیا. فاطلعت علی سرائر قلبک، اور میں چونکہ تیرے قلب کے پوشیدہ رازوں سے تیرا خدا ہوں، واقف ہوں. فلم اجد الی قلبک احب من علی بن ابی طالب، اے رسول تیرے قلب میں نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب سے زیادہ محبوب کوئی نہیں. تو میں نے بھی سوچا کہ محبوب ہی تجھ سے گفتگو کرے. اب آپ غور کیجئے. اب یہاں پر اس کو روکیے، اب میں اس کو روکتا ہوں. اب آئیے یہ سنی عالم کی، اب آپ دیکھیے عالم شیعہ کے محبت کا جو
کیفیت ہے. میں نے اسی یہ اس کو ریکارڈ کیا ہے. وہی عالم تشیع کے مرجع خمینی مصباح الہدایہ الی الخلافہ والولایہ، چراغ ہدایت خلافت و ولایت کی طرف. کتاب ان کی درست آغا. آپ یہ دیکھیے، یہ سنی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ سنی ہیں عبید اللہ امرتسری. مصباح یہ ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. ان الاحادیث الواردۃ عن اصحاب الوحی، صاحبان وحی سے جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں، وہ تنزیل فی بدء خلقہم، ان کی تخلیق کے سلسلے میں، کہ انہیں خدا نے، جیسے انہوں نے کہا خدا نے فرمایا اے محمد میں نے تجھے اپنے نور سے خلق کیا، بالکل، اور علی کو تیرے نور سے خلق سبحان کیا. اللہ. یہ انہوں نے امرتسری نے. یہاں آغا نے وطینت ارواہم وان اول الخلق روح رسول اللہ علی صلی اللہ علیہ وآلہ، پہلی مخلوق خلاق عالم کے بعد کائنات تک کون و مکان زمین و زمان میں جب کچھ بھی نہ تھا، سرور کائنات اور علی علیہ السلام تھے. وہ ارواہم، ان کی روحیں تھی. تو اب اشارت الی تعین روحانیتہم، یہ تخلیق کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ ان کی وجود روحانیت کی طرف اشارہ ہے. بہت مشکل مسئلہ ہے. اب التی ہی المشیۃ المطلقۃ والرحمت الواسعہ، یہ چونکہ مشیت الہی ہے اور رحمت الہی ہے. رحمت الہی اور مشیت الہی ذات لم یزل سے جدا کوئی چیز نہیں ہے جس پر خلق کا اطلاق ہو. یہ بہت عجیب ہے. خلق کا اطلاق عدم سے کسی شے کو وجود میں لانے کا نام ہے. یہ عدم میں نہیں تھے جو وجود میں لائے جائیں، یہ صادر ہوئے. یہ عدم میں نہیں تھے بلکہ کیا کہا جائے، یہ دیکھیے ورحم تعینا عقلیا لانہ اول الظہور، ان کو ارادہ الہی کے ظہور سے تعبیر کر سکتے ہیں، خلق سے تعبیر نہیں کر سکتے. بالکل، یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گفتگو ہے اللہ مقامہ، نہیں لکھ سکتا. جی ہاں، یہ نازک بات ہے، عالی نہیں لکھ سکتا. وہ بھی عرفانی. عالم عرفانی ہو تبھی. اب آپ دیکھیں آگا، یہ اب آپ آگے چلیے. علی من نورک فاطلعت علی سرائر قلبک فلم اجد الی قلبک احب من علی بن ابی طالب. خدا کہہ رہا کہ میرے حبیب میں نے تیرے قلب میں دیکھا علی سے زیادہ محبوب کسی کو نہیں پایا. قبلہ دیکھا آپ نے، میں نے یہ ریکارڈ اس لیے کیا کہ جو ان کے جذبات عقیدت و ولایت میں ہو رہے ہیں میں انہیں محفوظ کرنا چاہ رہا تھا. یہ نایاب چیزیں ہیں. ان علی ابن ابی فخاطبتک بلسانہ، اسی لیے میں نے علی کی زبان سے گفتگو کی. علی کی زبان سے گفتگو کی. تو آصف کبھی سورہ ضحیٰ، کبھی خدا ابو طالب و فاطمہ بنت اسد بن جائے. جب خاتم الانبیاء پر اپنے احسانات جتائے، علم یزد کے یتیمن فآویٰ، کیا تجھے یتیم پائے تو اپنی گود میں نہیں لائے؟ پروردگار تیری کون سی گود ہے؟ چپ، ابو طالب کی گود میری گود ہے، سبحان اللہ. فاطمہ بنت اسد کی گود میری گود. کہیں علی بن جائے، کہیں علی کی ماں اور باپ بن جائے. عجب ہے خدا، عجب ہے خدا. غور کیجیے آغا، کن عظمتوں کے مجموعے اور انتہائی عظمت و جلالت کا نام علی. یعنی میں کون سمجھ سکتا ہے مولا کائنات کو. آپ دیکھیں کہ علی بن ابی طالب فخاطبتک بلسانہ، اے میرے حبیب اسی لیے میں نے ان کی زبان سے تجھ سے گفتگو کی. بلسانہ کما کیما یطمئن قلبک، بس اس لیے علی کی زبان سے میں خدا تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ میرے حبیب تیرا قلب مطمئن ہو. تو علی وہ جو قلب رسالت کو مطمئن کر، وہ نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ وہ حدیث بھی خطبۃ البیان کا آخری جملہ عنایت کیجیے، صاحب الزمان کا کلام فرمانا. ہاں، صاحب الزمان کا آغا محفوظ ہو جائے گا. آغا صاحب اس میں دیکھیے آغا، پہلی بات یہ ہے کہ خطبے میں علامہ طالب جوہر صاحب محترم، ظاہر ہے میری طرح وہ بھی نجف کے طلبہ میں سے ہیں، نجف کے طالب علم ہیں، مگر انہوں نے یعنی کنجوسی کی، میں یہی کہوں گا، چونکہ عالم ہے، پڑھے لکھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، محنت کر کے ان تعلیم حاصل کی نجف نے. کنجوسی یہ کی کہ مولا کائنات
کی فضیلت کے جو کا حصہ تھا خطبے کا کیوں چھوڑا؟ اس کو ہٹا دیا. ان کو کھل کے ترجمہ کرنا چاہیے تھا. اس میں مولا کائنات فرماتے ہیں انا الخالق انا الرب انا المعبود. تو وہاں انہیں اشتباہ یہ ہو رہا مکتب اہل البیت کے پروردہ آپ کو کیوں اشتباہ ہو رہا؟ سورہ آل عمران میں صاف طور سے عیسی ابن مریم یہ کہہ دے انی اخلق لکم من الطین کہا ہے، وہاں آپ کو اشتباہ نہیں ہو رہا؟ شہید مطہری فلسفہ ولایت پر پورا میں یہ ولایت تکوینی پر یہ اشرہ تھا میرا، ولایت تکوینی پر. وہاں شہید مطہری کہتے ہیں کہ آپ ولایت تکوینی کے معنی یہی کہ کائنات پر تصرف کا حق، انہیں کائنات پر تصرف کا حق دیا ہے. وہ جیسے چاہے پلٹے الٹے ہزاروں زمینوں کو عدم میں وجود میں لائے، حق تصرف ہے ان کو. سلیمان ابن داؤد کے سلسلے میں سورہ نمل نے حق تصرف کے بارے میں کہا کہ ہم نے ہواؤں کو سلیمان ابن داؤد کے لیے مسخر کیا. اور تسخیر کی کیا معنی آگا؟ تسخیر کے معنی کسی شے کو اس طرح سے کسی کے کنٹرول میں دینا کہ جس کے لیے تسخیر کیا ہے اس کے اشارے پر وہ شے حرکت میں ہو، سکون میں ہو. اس شے کے ہر حرکت و سکون تابع ہو اس شخص کے کہ جس کے لیے مسخر کیا گیا. تو اب ہوا، سورہ نمل، ہم نے سلیمان ابن داؤد کو ہوا مسخر کی. اس کے بعد سورہ نمل کیا کہتی ہے؟ خود اس لفظ تسخیر کی تفسیر بیان کر رہی ہے آگے کہ سورہ نمل ارشاد ہوتا ہے سلیمان ابن داؤد جب ہوا کے دوش پر سفر کرتے تھے تو دھیمی دھیمی، سورہ نمل آئی، وہ چاہتے تو دھیمی دھیمی چلتی، وہ چاہتے تو تیز چلتی، وہ جہاں چاہتے چلتی، وہ جہاں چاہتے رکتی. تو تسخیر کے معنی قرآن نے یہ بتائے کہ جسے جو چیز مسخر کی خدا نے اس کے کنٹرول میں دیا اس کے. ٹھیک. اب سورہ ابراہیم کی آیت، سورہ واقعہ ابراہیم کی آیت میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں. واہ سبحان اللہ. تسخیر کے یہ معنی آپ نے دیکھے ماشاءاللہ خود قرآن کریم کی روح سے. درست آگا. اب جب سورہ واقعہ ابراہیم، سورہ صافات، سورہ فاتح، دخان، احقاف، طور، شورا، ابراہیم 255. یہ لیجیے سورہ ابراہیم. ٹھیک. سورہ واقعہ ابراہیم آسان. سورہ واقعہ ابراہیم آیت نمبر 32، 33، 34. جی ٹھیک. ارشاد ہوتا اللہ الذی خلق السماوات والارض. خدا وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض، آسمانوں کو زمین کو خلق کیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمانوں سے یعنی بلندیوں سے پانی کو نازل کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور ان پانی کے ذریعے زمین سے رزق کو مہیا کیا لکم تمہارے لیے. اب آئیے وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اس نے کشتیوں کو مسخر کیا اس کے حکم سے سمندروں میں چلے. وسخر لکم الانہار، اس نے مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو. وسخر لکم الشمس والقمر، اس نے تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو مسخر کیا دائبین، جو چلتے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا. وآتاکم من کل ما سألتم، اس کے علاوہ بھی تم نے جو چاہا اس نے دے دیا. ٹھیک. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمت الہی کو گننے بیٹھ جاؤ تو تم نہیں گن سکتے. ٹھیک. تو تسخیر کے معنی سورہ نمل نے بتائے کہ جسے مسخر کیا اس کے کنٹرول میں، اس کے آرڈر پر، اس کے اشارے پر کسی شے کا چلنا. ٹھیک. اب یہاں لکم سے خطاب کون ہے؟ میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، پوری کائنات نہیں ہے. اس لیے کہ پوری کائنات مل کے چاند سے کہہ دے رک جا، نہیں رکے گا. سورج سے کہہ دے رک جا، نہیں رکے گا. زمین سے کہہ دے رک جا، نہیں رکے گا. اگر میرے آپ کے کہنے سے نہیں رکتا تو وہ میرے آپ کے لیے مسخر نہیں ہے. تسخیر کے معنی تو یہ تھے کہ کسی کے کنٹرول میں دینا. اب دن اور رات، میں دن سے کہوں رات ہو جا، نہیں ہوگا. رات سے کہوں دن ہو جا، نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ جن کے کنٹرول میں ہے، یہ ان کے بس میں ہے کہ دن کو رات بنا دے، رات کو دن بنا دے، زمین کو آسمان بنا دے، آسمان کو زمین بنا دے، دریاؤں کو اٹھائے، ہواؤں کو چلائے. یہ ان کا اس لیے کہ خدا
کہہ رہا کہ ساری کائنات کی ہر شے کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا. ٹھیک ہے آغا؟ بالکل. جب تسخیر کے معنی سورہ نمل نے یہ بتا دیے کہ ہم نے سلیمان ابن داؤد کو ہوا مسخر کی تھی، یعنی ہوا کے دوش پر سفر کرتے تھے تو ہوا ان کے اشارے پر چلتی تھی. اب یہ جن کے لیے خدا نے مسخر کیا تو اب وہ خود بتائیں گے کہ کن کو مسخر کیا. وہ اگر آفتاب کو حکم دے پلٹ آئے تو سمجھ لیجیے مسخر کیا. وہ اگر چاند کو حکم دے دو ٹکڑے ہو تو سمجھ لیجیے مسخر کیا. چاند آفتاب و ماہتاب، یہ قرآن دن رات زمین آسمان سورج پانی اسی مجموعے کا نام کائنات ہے. جب کائنات کی ہر شے کو خدا نے کسی کے کنٹرول میں دیا ہے تو جس کے کنٹرول میں دیا، اگر تجھے کچھ چاہیے تو مانگ لے، اسے نہیں چاہیے تو بدبخت چلا جا جہنم میں. جس کو مانگنا ہے اس کو مانگنے دے. بالکل. اس لیے کہ خدا یہاں کہہ رہا کہ ہم نے کسی کے لیے مسخر کیا ہے. اور یہ ہم سب نہیں ہے، ہمارے ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم ہو بھی نہیں سکتا. بالکل. یہ کائنات مل کے سورج کو روکے. انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تسخیر کے رکھتا ہوں قدرت، ناممکن. جی آقا. اور وہ جملہ بس وہی چاہیے، وہ خطبۃ البیان کا کہ آقا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ پورا اذا صاح الناقوس ابتدا سے اذا صاح الناقوس وكبس الكابوس وتكلم الجاموس واذا نار النار بنصيبين واستربت البصر وخرج الحرقل من قسطنطنية علامات ظہور واذا امات الناس صلاة. جی علامات ظہور، چونکہ وہ پورا خطبہ کائنات کے ذرے ذرے سے متعلق، کائنات کے ابتدا سے انتہا تک، جہاں پر اس کینیڈا کا بھی نام ہے، کینیڈا ہے، اس کا نام ہے، برطانیہ کا نام ہے، جرمنی کا نام ہے، چائنا کا نام ہے، ملتان کا نام ہے. اس میں ملتان کا نام ہے. اس خطبے میں 3 دفعہ ملتان کا نام آیا ہے. ہندوستان کا نام ہے، کشمیر کا نام ہے، تبت کا نام ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کائنات کی ابتدا سے کہ خدا میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا. امیر المومنین فرماتے خدا کے ہاتھ نہیں تھے. کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے اس کو خلق کیا؟ ظاہر ہے کہ خدا کہیں پر موت کی نسبت ملک الموت کی طرف دیتا ہے، کہیں اپنی ذات کی طرف دیتا ہے. خواہ وہ خود موت دے یا ملک الموت آئے، بات ایک ہی ہے. اسی طرح سے خدا ایک کو خلق کر کے اس کے ہاتھ سے مخلوق کو خلق کرے، نسبت اپنی ذات کی طرف دے، بات وہی ہے. انسان بھی وہی کہتا، میں نے لکھا، میرے قلم نے لکھا، میرے ہاتھ نے لکھا. ہاتھ اسی کا، قلم اسی کا، ذات ایک ہے. ذات کی طرف نسبت صحیح، ہاتھ کی طرف نسبت صحیح، قلم کی طرف نسبت صحیح. خدا عالم بھی یہاں بارش کی طرف نسبت دیتا، ہم نے بارش سے مردہ زمین کو زندہ کیا. کہیں قرآن میں زندگی کی نسبت خود اپنی ذات کی طرف دیتا، میں نے مردے کو زندہ کیا. پانی زندہ کرے تو بھی اس نے یہ صلاحیت دی ہے. وہ زندہ کرے تو بھی وہ. اسی طرح سے جب پانی آسمان زمین یہ سب کسی کے کنٹرول میں دیے ہیں تو حیات و ممات اس کے کنٹرول میں ہے. حیات و ممات اس کے کنٹرول میں ہے. یہ تو اس کے چھوٹے چھوٹے اجزاء میں کہ قرآن کریم نے جب یہ ارشاد فرمایا والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مخلوقات 29ویں پارے کی پہلی آیت. خدا وہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا. سوال یہ ہے موت و حیات بھی مخلوق، سرور کائنات بھی مخلوق. آئیے سنی سے بھی پوچھتے ہیں، شیعہ سے پوچھتے ہیں، خود یعنی اہل کتاب سے پوچھتے ہیں، موت بھی مخلوق حیات بھی مخلوق. موت پہلی مخلوق ہے یا حیات پہلی مخلوق ہے یا محمد پہلی مخلوق ہے؟ اگر یہ ثابت ہو کہ محمد پہلی مخلوق ہے، خالق کے سوا نہ موت کی نہ حیات، تو یقین جانیے نہ اس حیات کا تعلق ان سے ہے نہ اس ممات کا تعلق ان سے. سبحان اللہ. اس حیات و ممات سے بلند ہے، وہ ماورا ہیں. ان کی حیات و ممات بالکل مختلف ہے ہم سے. وہ عالمین میں ہیں. جی ہاں، وہ مصروف ہیں اب بھی کسی مقام پر. مولا کائنات کے اس خطبے میں آگا کہ اسبق ابن نباتہ نے کھڑے ہو کر کہا یا امیر المومنین متی یخرج المہدی، مولا یہ بتائیے کہ کب حضرت کا ظہور ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا اے اسبق اذا صاح الناقوس وکبس الکابوس وتکلم الجاموس واذا نار النار بنصیبین واستربت البصر وخرج الحرقل من قسطنطنية واذا امات الناس الصلاة واضاعوا الامانة واستحلوا الكذب واكلوا الربا واخذوا الرشا وشيدوا البنيان وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء
وشاور النساء وقطعوا الارحام واتبعوا الاهواء واستخفوا بالدماء وكان الحلم ضعفا والظلم فخرا وكانت الامراء فجرا والوزراء ظلما والعرفاء خونا والخراء فسقا وظهرت شهادات الزور واستعلن الفجور وقول الاثم والبهتان وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وطولت المنائر واكرم الاشرار وازدحمت الصفوف واختلفت الاهواء ونقضت العقود واقترب الموعود وشارك النساء ازواجهن في التجاره حرصا على الدنيا وعلت اصوات الفساق واستمع منهم وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء وركبوا ذوات الفروج السروج وتفقهوا لغير الدين فإذا وقعت هذه الواقعات فتوقعوا عند ذلك ظهور متكلم موسى من الشجرة على الطور. جب یہ واقعات رونما ہوں تو اس وقت یہ توقع رکھو اس ہستی کے ظہور کی جس نے درخت سے صدائے ذات لم یزل بن کر موسیٰ سے گفتگو. درخت سے جو خدا کی آواز جو موسیٰ کے لیے آتی تھی. خدا بہت بلند ہے اس سے کہ درخت میں حلول کر جائے. خدا یعنی صفات سلبیہ میں سے دوسری صفت کیا ہے؟ وہ کسی شے میں حلول نہیں کرتا. وہ روح کی طرح نہیں ہے جو جسم میں حلول کرتا. وہ حلول نہیں کر اس لیے کہ اگر حلول کرے تو اس کے معنی اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی جس میں وہ حلول کرے اور خدا سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں جس میں وہ حلول کرے. تو پھر درخت سے جو صدا الہی آتی تھی وہ صدا میرے آپ کے 12ویں آقا کی صدا تھی نہ کہ خدا کی صدا. اور سند امیر المومنین کا دیکھیے وہی بات ہم کر رہے تھے کہ اوپر آسمان میں بولے تو پہلا بولتا ہے, موسیٰ سے بلوائے بات کرے تو پھر آخری سے آخری. سبحان اللہ. کیا یہی گھرانہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ یہی ہے آگاہ کون مکان میں یہی. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کے لطف جو ہم نے آپ کے عقائد و ایمان سے لے رہے ہیں اس کا یہ ایک تقویت ہے کہ غریب العقائد علماء کے اس وقت کثرت ہے. ہمیں تو بس خوشی ہوتی ہے اس مرتبہ کوتاہی رہی جو ہم حاضر نہیں ہوئے. دیکھیے آپ ہم لوگ گفتگو کرنے پورا خطبہ انہوں نے نہیں. میں نے تو یہ ایک ایسی نایاب چیز ہوئی کہ مجلس میں تو ایک رنگ ہوتا ہے نا, وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ جو ایک ذاتی نشست میں ایک یادگار بن گئی بات. اور ہم آگا وہ مجلس میں دیکھ نہیں سکتے جیو کے اوپر تقریر اس لیے کہ ہمارے یہاں کا وہ ڈش وغیرہ پتہ نہیں کب آئی. نہیں آئی ہی نہیں آئی. عارف نے دیا ہی نہیں دیا. اچھا وہ جو مسئلہ جو ہو رہا تھا اس کا وہ تو دوسرے دن تو ہم نے بتایا تو تھا آپ کو کہ وہ ریکارڈنگ میں پتہ نہیں کیا ہوا تھا. اس کو کچھ نہیں تھا, آواز نہیں تھی یا پتہ نہیں کچھ تھا, روشنی کا پرابلم تھا کچھ ایسا تھا. لیکن یہ وہ 2 اشعار آپ ہمیں عنایت کر دیجیے. ابھی یہ ویڈیو ذرا آپ کے اشعار سے ختم ہو جائے تو اچھا ہے. وہ جو آپ غدیر پہ اپنے ابھی ہمیں بہت لطف آیا اس کا. ہم آپ کو کچھ ایک موضوع آیا تھا تو اس کے اوپر ایک شعر, اب وہ بات نکل گئی ہے ذہن سے لیکن وہ اس وقت یاد آیا تھا ایک شعر مصر طرح کے اوپر, وہ بھی ہے. اچھا وہ ایک سنا دیتے ہیں اور ایک وہی آغا نے بھی سنا ہوا ہے وہ شعر. اچھا مصر میں تمار کہتے تھے ہاں زباں کٹنے کے بعد. اس شعر کا نشہ آ گیا. یہ خوبصورت ترین شعر ہے. میں نے ان سے لکھوا لیا تھا اسی دن. مصر میں تمار کہتے تھے زباں کٹنے کے بعد میں علی پر گفتگو کرنے کے قابل ہوں. کیا عظیم ترین شعر ہے. جناب میسم کے موضوع پہ کیا حق ادا کر دیا. کرنے کے قابل ہو گیا. میں علی پر گفتگو کرنے کے قابل. ایک اور شعر دیکھیے گا بس. نقوش پائے حیدر جب سے ابھرے ہیں زمینوں پر. کیا بات ہے. نقوش پائے حیدر جب سے ابھرے ہیں زمینوں پر بڑا جی چاہتا ہے آسمانوں کا زمیں ہونا. بڑا جی چاہتا ہے آسمانوں کا زمیں ہونا. زباں تو شخصیت کی سب سے مستحکم علامت ہے. سبحان اللہ.
زبان سے پہچانا جی الانسان تحت لسانی. زبان تو شخصیت کی سب سے مستحکم علامت ہے. نہ ہونے پر زبان میسم کا اس درجہ حسین ہونا. نہ ہونے پر زبان میسم کا اس درجہ حسین ہونا. زبان کا کیا زاویہ دوسرا وہی تو حسن ہے. روایت بھی یہی ہے کہ حسن نور پھیل گیا تھا. نور. اور وہ جو آپ نے زبان کٹنے کے بعد فضیلت علی جو آپ نے پچھلے شعر میں بتایا کہ کیا وہ بیان ہے. کیسی آپ کٹی ہوئی زبان سے جو ظاہر کیا محبت میں. نہیں کوئی بات نہیں. آپ بسم اللہ. آپ ہاں ممنون بیٹھے ہیں. وہ تو مولوی کبھی خالی تھوڑی ہوتا ہے. بڑی اچھی اس کی کیپیسٹی ہے. اس میں کافی ہے. میں